خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے سیکھ رہے ہیں جرمیہ سیریز۔ عزیزو، آج اس سلسلے کا 57واں پروگرام ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا، آپ کے فون کالز کے لیے، آپ کے میسیجز کے لیے جو آپ ذاتی طور پر گروپس میں شیئر کرتے ہیں کلام کے اس پروگرام کو سن کے، میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو بہن بھائی یوٹیوب پر اس برکت سے مستفیض ہو رہے ہیں، خداوند انہیں بھی اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرے اور آپ کلام پاک میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ عزیزو، ہم نے گزشتہ کچھ پروگرامز میں صدقیہ بادشاہ کے دور سے سیکھا، جو لاسٹ کنگ تھا یہودا کا، جوڈن گورنمنٹ کا۔ یاد رکھیں، یہ جنوبی سلطنت کا بادشاہ ہے جو کہ شمالی سلطنت سے، اسرائیل کی یا افرایم کی سلطنت سے، 10 قبائل کی سلطنت سے مختلف ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے کنفیوز ہوتے ہیں۔ جو بہن بھائی شروع سے میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں کلام کے اس پروگرام کو، وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل 2 حصوں میں منقسم تھا، 10 قبائل ایک طرف، 2 قبائل ایک طرف۔ 10 قبائل کو شمالی سلطنت یا افرایم کی یا اسرائیل کی سلطنت کہا جاتا تھا، اور جو جنوبی سلطنت تھی، جو 2 قبائل یہودا بنیامین پر مشتمل تھی، آف کورس لیوائٹس بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کو 2 قبائل ہی کہا جاتا تھا۔ یہ جنوبی سلطنت تھی، اس کو یہودا کی گورنمنٹ کہتے تھے، حکومت کہتے تھے۔ اسرائیل پہلے ہی اسور کے ہاتھوں تتر بتر ہو چکا ہے، اسیر ہو کر دنیا میں منقسم اور پریشان حال ہو چکا ہے۔ یہودا کی گورنمنٹ موجود تھی، لیکن ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے خداوند کے آئین احکام سے روگردانی کی، اور اگرچہ خداوند نے بہت مواقع دیے، بہت سی اپرچونٹیز دیں اپنے بندے داؤد کے، اس کے گھرانے کے حوالے سے، ان تمام کوننٹس کے حوالے سے بہت دیر تک برداشت کیا، لیکن پھر کوئی یہ کہتا رہے کہ میں خداوند کا پسندیدہ ہوں، میں خداوند کی پسندیدہ قوم ہوں، میں جو مرضی کروں گا، خداوند اسے آنکھ موند کے مجھے پیار کرتا رہے گا، مجھے برکتیں دیتا رہے گا، میں چاہے جو مرضی کروں، میں تو فضل یافتہ ہوں، میرے پہ تو فضل ہی بہت ہے، میرے پہ تو رحم ہی بہت ہے، میں تو پسندیدہ ہوں۔ تو یہ ایک غلط تھیولوجی ہے، اور اسی غلط تھیولوجی کا شکار آج بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو فضل کے نیچے سمجھ کے وہ جو بائبل کا فضل ہے، خدا کا جو فضل ہے، اس کی غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس فضل کا مطلب ہے اب میں جو مرضی کروں، سیاہ سفید کروں، غلط صحیح کروں، میں ٹھیک ہی ہوں گا، سارا کچھ یسو تے پائی آؤ، منو کچھ کرن دی لوڑ نہیں۔ بے شک ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیوائنلی الہی طور پر ہمارے لیے سب کچھ خداوند یسوع مسیح کی معرفت کیا گیا، لیکن کیا ہم خداوند کی روگردانی کریں، خداوند کی سرکشی کریں، اس کے حضور باغیانہ رویہ رکھیں، اس کے آئین احکام سے، اس کے کلام سے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ That is what the Bible said. That is what the Bible says for now as well. پہلے بھی یہی کہا، اور اسی کے تناظر میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ یرمیہ نبی ان لوگوں کو خداوند کا میسج دیتے ہیں، بارہا دیتے ہیں، بادشاہ کو ان پرائیویٹ دیتے ہیں، عوام کو اسپیشلی کھلے عام دیتے ہیں، لیکن لوگ بھی ان جنرل اور بادشاہ خصوصاً خداوند پر توکل کرنے کی بجائے، خداوند پر بھروسہ رکھنے کی بجائے، خداوند کے آئین احکام کی پیروی فرمانبرداری کرنے کی بجائے دنیاوی باتوں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے خداوند اپنے حضور اس قوم کی روگردانی کی وجہ سے ان کو سینکشن کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے۔ اور عزیزو، لاسٹ پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ جو سبیٹیکل ایئرز تھے، شمیتا کے سال تھے، 7واں سال جو سبت کا سال خداوند نے کہا تھا اس میں آپ نے ریسٹ کرنا ہے، زمین کو بھی ریسٹ کرنا ہے، وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا 490 سالوں تک، 490 ایئرز تک۔ اس لیے ان 490 ایئرز میں 70 ایئرز سبیٹیکل ایئرز تھے، سبت کے سال تھے۔ تو ان 70 سالوں کو پھر یہ اسیری میں جاتے ہیں۔ بیبلونینز جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے بلائے ہوئے وہ زنبور تھے، وہ سینکشن تھی، وہ سزا تھی جو اپنی قوم کے حوالے سے تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 70 سال پورے ہوتے ہیں تو مادی فارسی آ کر بابلیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور مادی فارسی پھر بابلیوں کے زیر عتاب رہنے والی تمام قوموں کو اور خصوصاً یہودیوں کو کہتے ہیں کہ آپ
آزاد ہیں، آپ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، بتھیرے لوگ وہیں پہ رہتے ہیں، مگر کئی لوگ واپس آتے ہیں، جس کے حوالے سے ہم ایسٹر میں، عزرا میں، نہمایہ میں پڑھتے ہیں۔ عزیزو، ٹو بی اسپیسیفک، یہ تو بگ پکچر ہے، لیکن اسمالر پکچر کیا ہے وہ ہم باب در باب یرمیہ کی کتاب سے سیکھ رہے ہیں۔ اور یرمیہ کی کتاب بھی ایسی ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرونالوجیکلی اس کے چیپٹرز نہیں ہیں، ترتیب سے اس کے ابواب نہیں ہیں، لیکن ہم ایک ترتیب میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بادشاہوں کے دور حکومت کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، تو جو ابواب، جو چیپٹرز ان بادشاہوں کے حوالے سے ہیں ان کو ہم سیکھتے جاتے ہیں۔ آج ہم جرمیہ 33 چیپٹر میں سے دیکھیں گے۔ پہلی اس کی جو 8 آیات ہیں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ہنوز یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خداوند جو پورا کرتا ہے اور بناتا ہے اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار، میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شاہان یہودا کے گھروں کی بابت جو دمدموں اور تلوار کے باعث گرا دیے گئے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ وہ کسدیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے، جن کو میں نے اپنے قہر و غضب سے قتل کیا ہے اور جن کی تمام شرارت کے سبب سے میں نے اس شہر سے اپنا منہ چھپایا ہے۔ دیکھ، میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا، اور میں ان کو ان کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا، اور میں ان کی ساری بدکرداری سے جس سے وہ میرے گناہ گار ہوئے ہیں اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا۔ سو خداوند یرمیہ کی معرفت کیا میسیج دے رہے ہیں اپنی قوم کو کہ ایونچولی آفٹر یو گون تھرو دیز سینکشنز، جب آپ اپنی یہ سزا، یہ اسیری کاٹ چکیں گے تو میں آپ کو پھر واپس لاؤں گا، صحت تندرستی بخشوں گا، امن و سلامتی کی کثرت دوں گا۔ بٹ یو گاٹ ٹو گو تھرو دس، کیونکہ آپ لوگوں نے شرارت کی ہے۔ خداوند کے کلام سے منحرف ہونا شرارت کرنا ہے۔ اینڈ بلیو می پیپل، نتھنگ گوز ان نوٹسڈ، خداوند کے حضور کوئی بھی چیز ان نوٹس نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ پر، فون پر، جو بھی براؤزنگ سائٹس پہ جاتے ہیں، گرچہ آپ ان کو کلیئر کر بھی دیں تو بھی جو آپ کی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے ان کے پاس آپ کا سارا ریکارڈ ہے کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے، کون کون سی ویب سائٹس پہ آپ گئے ہیں۔ اس کو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کہتے ہیں۔ خداوند ان سے کہیں زیادہ ہمارا فٹ پرنٹ، ہماری بات چیت ریکارڈ کرتا ہے، ہر بات، ہر سوچ ریکارڈ ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع المسیح متی کی انجیل میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک بات کا تمہیں حساب دینا، ہر ایک نکمی بات کا، کوئی بھی غلط بات بھی آپ کریں گے اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سو یو گاٹ ٹو بی کیئرفل، یو شوڈنٹ سے تھنگز جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اینڈ آئی سے اٹ اسپیشلی ٹو دا لیڈرز، وہ لیڈرز جو کلام کے حوالے سے خداوند کی مرضی کو ڈائلیوٹ کر کے، ہلکا کر کے، بلکہ بدل کے لوگوں کو بتاتے ہیں، they will be judged very harshly. But see، دیکھیے کس طرح خداوند کے غصے میں بھی پیار ہے۔ یہ کوئی ان رائچس غصہ نہیں ہے، کوئی ناراست غصہ نہیں ہے۔ یہ جو اینگر ہے یہ رائچس ہے کہ ان کو میں ایک طرح سے صاف کر رہا ہوں، کشید کر رہا ہوں، فلٹر کر رہا ہوں، سونے سے کندن بنا رہا ہوں۔ تو یہ اس سینکشن سے کٹ چھٹ کے صاف ہو کر، اچھے ہو کر نکلیں گے۔ کیونکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں عزیزو۔ آپ جب انہیں سینکشن کرتے ہیں تو آپ کا مقصد انہیں نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا مقصد ان کی بہتری ہوتا ہے۔ 9ویں سے 11ویں آیت میں لکھا ہے، 9 to 11th verse in chapter 33 of Jeremiah، کہ یہ میرے لیے روئے زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرت بخش نام اور ستائش اور جلال کا باعث ہوگا۔ وہ اس سب بھلائی کا جو میں اس سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی، اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لیے مہیا کہتا ہوں ڈریں گی اور کانپیں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، یعنی یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں جو ویران ہے، جہاں نہ انسان ہے، نہ باشندے، نہ حیوان، خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز، اور ان کی آواز
سنائی جائے گی جو کہتے ہیں رب الافواج کی ستائش ہو کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہاں، ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا، آمین۔ دیکھیں عزیزو، کیسی خوبصورت اور تسلی بخش بات ہے، اور یاد رکھیں کہ 1948 سے پہلے اسرائیل ایسا ہی تھا۔ دنیا کی تمام قومیں یہی کہتی تھی کہ یہ تو ویران ہے، یہاں نہ انسان رہتے ہیں نہ حیوان، یہودا کے لوگ، یہودی لوگ کہاں گئے؟ لیکن خداوند ان کو لے کر آئے ہیں نا، اور اسرائیل میں قائم کیا ہے، اس ملک کو، اس جگہ کو قائم کیا ہے، بلکہ وہ مزید اسٹرانگ ہو رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سائنس کے سٹیج پر، دنیا کی ٹیکنالوجی کے سٹیج پر، دنیا کی میڈیسن کی سٹیج پر اسرائیل کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند ان کو لے کر آئے، خداوند انہیں برکت دیتے ہیں، اور میری یہی آرزو ہے کہ اسرائیل بھی خداوند خدا کو پہچانے۔ بہت سے لوگ غالباً یہ سمجھتے ہیں، غلط خیال کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک جوئش اسٹیٹ ہے اور وہاں پر صرف جیوز رہتے ہیں۔ مینلی وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، بتھیرے لوگ جیوز ہیں، بتھیرے لوگ کرسچنز ہیں، بتھیرے لوگ مسلمز ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، لیکن بتھیرے لوگ ایتھیسٹ ہیں، بتھیرے لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو خداوند انہیں خداوند کو ماننے کا فضل بخشے، اس کے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ ہم کلام کے مطابق ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اور دیکھیے کیسے خوبصورتی سے 12 سے 18 آیت میں لکھا ہے، جرمیہ 33:12-18 کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، پھر چرواہوں کے رہنے کو مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے، کوہستان کے شہروں میں، وادی کے اور جنوب کے شہروں میں، بنیامین کے علاقوں میں، یروشلم کی نواحی میں، یہودا کے شہروں میں، پھر گلے گننے والوں کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے۔ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا انہی ایام میں، اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، اور وہ اس ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا۔ ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا۔ خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو کبھی کمی نہ ہوگی۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے پہلے بھی خداوند یسوع المسیح میں پورا ہوا، اور اینڈ ٹائمز میں بھی یہ جو صداقت کی شاخ سکونت کرنے کی اور عدالت اور صداقت سے قائم رہنے کی بات ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کی عدالت اور صداقت ہے جو یروشلم میں ہوگی، جس کے حوالے سے ہم اور بھی پڑھتے ہیں کہ یروشلم میں وہ سکونت کریں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی کے حوالے سے، 1000 ایئرز ملینیل رین جو ہے اس کے حوالے سے یہ پیشن گوئی ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنے منجی کے لیے، خداوند یسوع المسیح کے لیے ہاللویہ کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ بڑی ہی خوبصورتی سے عزیزو خداوند کہتے ہیں 19ویں آیت سے آگے 19th ورس آنورڈز کے پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہوں، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا ہے۔ جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا، آمین۔ بیوٹیفل ورڈز آف گاڈز پروفیسی، خوبصورت نبوت کا کلام، اور ہم خداوند کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دن اور رات کو جو میں نے اپنے عہد کے تحت باندھے ہیں، اگر کوئی اس عہد کو توڑ سکے، کوئی دن اور رات کی جو ٹائمنگ ہے اس کو چینج کر سکے، اس کو وہ کنٹرول کر سکے، تو پھر میرا عہد جو ہے وہ اسرائیل سے بھی ختم ہو سکتا ہے، پھر میرا عہد جو میں نے داؤد سے باندھا وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ میں عہد شکن نہیں ہوں۔ خداوند کہتا ہے میں انسان نہیں کہ اپنے عہد کو توڑوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہودا کے گھرانے کو، میں داؤد کے گھرانے کو برکت دوں گا اور لاویوں کو برکت دوں گا، کہانت جو ہے وہ پھر قائم کی جائے گی، داؤد کے گھرانے سے بادشاہی پھر شروع ہوگی۔
خداوند اپنی قوم کے لیے غیرت رکھتا ہے، خداوند اپنے کلام کے لیے غیرت رکھتا ہے، اپنے عہد کے لیے غیرت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو عزیزوں میں کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اس کا کلام ختم شدہ ہے، متروکہ ہے، اس کی شریعت، اس کے آئین جو ہیں ان کا ہم پہ اطلاق نہیں ہوتا، وہ کفر بکتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے گھرانے کا حصہ نہیں ہے، خداوند کے کووننٹس ہمارے لیے نہیں ہے، خداوند کے عہد ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس کے عہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی شریعت، اس کا آئین، اس کے احکام جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کریں کہ برکتیں ملتی جائیں، اور ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز سے آپ بھاگیں، اسے کہیں وہ کڑوا ہے، اسے ہم تھو کریں گے، تو یہ تو منافقت ہے، ہپوکریسی ہے۔ ایسے منافق لیڈران سے بچیں، ایسی منافق ڈاکٹرن سے بچیں، اور خدا کا خوف رکھیں، اس کے کلام کے لیے، اس کے آئین احکام کے لیے اپنے دلوں پہ سے ہر قسم کی سختی کو دور کریں۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشیں، آمین۔